صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے، اور جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی کہ ہم خداوند عالم کی مدد سے، اس کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کے 13th ڈے میں داخل ہو گئے. ڈے 13. آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان سے کیا مانگا؟ خداوند عالم کے مہمان بنے ہیں تو مہمان خدا بن کے ہم اللہ سے کیا تحفہ مانگتے آئے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے گندگی سے، میل و کچیل سے پاک اور صاف رکھ. اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما، اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھے پرہیزگار اور نیکوکار کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. ایک ہم نے اللہ سے مانگی طاہرنی. اللہم طاہرنی، اللہ مجھے طاہر بنا دے، مجھے پاک بنا دے. پہلی چیز ہم نے اللہ سے مانگی مجھے طاہر بنا دے. دوسرا ہم نے اللہ سے مانگا مجھے صابر بنا دے، مجھے صبر کرنے کی توفیق دے. اور تیسرا ہم نے آج اللہ سے مانگا نیک ابرار کی صحبت. سو 3 things ہم اللہ سے مانگ رہے. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار. اے اللہ مجھے دنس سے پاک کر دے. دنس یا جو میل کچیل گندگی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے مثلا زیارت جامعہ کبیرہ میں یا دیگر جب ہم پڑھتے ہیں کہ اہل بیت کو دنس سے دور رکھا گیا ہے. تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے طاہر بنا دے، مجھے پاک بنا دے، مجھے صاف کر دے، مجھے کلین کر دے. کس چیز سے؟ دنس، نجاست، گندگی، میل، مجھے ان سے پاک کر دے. اب جب یہ پاکیزگی کی بات کرے، طاہر ہونے کی بات کرے تو مختلف انداز سے طہارت ہو سکتی ہے. ایک ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم جسمانی طہارت کی بات کریں، اب ہم نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا نا اللہ مجھے کس سے پاک کر، ہم نے کیا کہا مجھے گندگی سے پاک کر دے، مجھے طاہر کر دے. یہاں پہ نہ فزیکل باڈی کی بات ہو رہی ہے، نہ اسپرچل بات ہو رہی ہے، نہ روح کی بات ہے، نہ قلب کی بات ہے. تو ہم اللہ سے فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ ظاہری جسمانی نجاست کی بات ہو یا کوئی برتن گندا آ چکا ہے تو صرف عین نجاست کا ہٹا دینا کافی نہیں ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں عین نجاست ہٹ گئی کافی ہو گیا. نہیں، عین نجاست کا ہٹنا کافی نہیں ہے. پھر اس میں احکام آتے، کسی کو خلیل پانی ہے تو ایسے دھوئے، قصیر ہے تو ایسے دھوئے، زاری پانی ہے تو ایسے دھوئے، یا مثلا 2 مرتبہ اس کو کھنگالنا ہے، 3 مرتبہ.
تو طہارت کے الگ الگ پروسیجرز، الگ الگ سٹیپ ہوتے ہیں ایز پر جتنی نجاست لگی ہوئی تھی. تو ایک پروٹوکول ہوگا، ایک احکام ہوگا. دوسرا، صرف لباس پاک کر لینا کافی نہیں. اب یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں اللہ مجھے طاہر کر دے، خدا بند عالم کو طہارت سے کتنی محبت. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اللہ مجھے طاہر کر، یعنی وہ چیز جو خود اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ طہارت سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے خدا بند عالم کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، یا ہمیشہ دائم الوضو رہو، یا غسل کرواتا ہے، جمعے کا غسل کرواتا ہے، نیلز کو ٹرم کرنا، بالوں کو شیو کرنا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا. تو اللہ ظاہری فزیکل باڈی کی طہارت پہ کتنا زیادہ ایمفیسائز اسلام نے کیا ہے. اپنے مسواک کرنا، یہاں تک ایک حدیث میں جیسے 8 لوگوں کے بارے میں، جس میں سب سے پہلا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. معصومین فرماتے کہ اگر یہ 8 چیزیں نہیں پائی جاتی تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. وہ انسان کے جو ایلیجبلٹی اسی میں شامل نہیں ہوتا، جس میں سب سے پہلا ہے مسواک کرنا. وہ انسان جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو مولا کہتے یہ انسان کیسا انسان ہے. تو ظاہری طہارت پہ جب شریعت اتنا ایمفیسائز کر رہی ہے تو پھر باطنی طہارت کے اوپر کتنا ایمفیسائز کیا ہوگا اپنے آپ کو. اور پھر جب ہم کہتے ہیں والاقذار، یعنی وہ چیزیں جس سے بدبو آتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ ہمارے بدن سے بدبو آ رہی ہو. ہم کسی سوشل گیدرنگ میں ہیں، مسجد میں، اور ہمارے بدن سے بدبو آ رہی ہے. سوشلی بھی یہ چیزوں کے اوپر ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مثلاً پرفیوم لگائے، ڈیوڈرنٹ لگائے، اپنے آپ سے خوشبو اچھی آئے. اسلام نے پرفیوم پہ، عطر پہ بھی بہت زیادہ بھار دیا ہے. تو یہ چیزیں جب انسان کی خوشبو اور طہارت ظاہری کے اوپر جب فوکس ہو رہا ہے تو باطنی طہارت کے اوپر شریعت نے کتنا بار دیا ہوگا. تو اے اللہ مجھے طاہر بنا دے، مجھے دنس سے، مجھے بدبو سے، مجھے گندگی اور میل و کچیل سے پاک کر. میرا فزیکل، میرا ظاہر بھی پاک کر، میرا باطن بھی پاک کر. میری روح بھی پاک ہو جائے، میں ظاہر بھی کوئی گناہ نہ کروں، اور میرے وہم و گمان میں بھی کوئی گناہ نہ آئے. میری سوچ بھی پاک ہو جائے، میرا دل بھی پاک ہو جائے. تو ایک ایک سٹیپ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہے. یہ مشکل نہیں ہے. یہ اور خاص طور پہ جب ہم اس ماہ میں مانگ رہے، اس مہینے میں مانگ رہے، اور آج کی تاریخ میں مانگ رہے. دیکھیں آج 13 ماہ رمضان ہے. یہ 13 ماہ رمضان میں ہم ایک اور دعا پڑھتے ہیں، دعائے مجیر. تو دعائے مجیر میں بھی تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے اجرنا من النار یا مجیر. اے اللہ مجھے آگ سے رہائی دے. میں آگ سے رہائی کب پاؤں گی، میں آگ سے نجات کب پاؤں گی؟ جب میں گناہوں کو واش کر چکی ہوں، جب میں گناہوں سے پاک ہو چکی ہوں، تب جا کے میں جہنم کی آگ سے یا عذاب قبر سے اپنے آپ کو دور رہا نجات دلا سکتی ہوں. دوسرا ہم دیکھیں کہ وہ دعا جو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 43. امام سید سجاد علیہ السلام نے جو چاند کو دیکھ کر، ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر یا استقبال ماہ رمضان کی جو دعائیں بتائی ہے، اس میں یہ جملہ ہے کہ اللہ اس چاند کو میرے لیے برکت والا چاند بنا دے. دعا نمبر 43. اللہ اس چاند کو، یہ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو میرے لیے برکت والا بنا دے، اور ایسی پاکیزگی کا چاند بنا جس کو گناہ گندا نہ کر سکے. یعنی اگر میں ان انٹینشنلی گناہ کی طرف چلی جاتی ہوں، عادتاً گناہ کی طرف چلی جاتی ہوں، خدایا اس مہینے کے چاند کو میرے لیے اتنا بابرکت ثابت کر کہ میرے گناہ مجھے گندا نہ کرے، مجھے میلا نہ کرے، میری روح کو پاک اور خوشبودار رکھے. یا اسی دعا میں آگے ہم یہ بھی کہتے کہ پروردگارا جس پر چاند نے طلوع کیا ہے ان سب سے پاک بنا دے مجھے جن کی طرف اس نے دیکھا.
تو یہ پورا مہینہ پاکیزگی کا ہے. یہ 13, 14 and 15 آف ماہ رمضان المبارک یہ بھی پاکیزگی کی ہے. تو پھر اگر ہم اللہ سے مانگے خدایا آج مجھے پاک و صاف کر دے، یہ بہترین دعا ہے جو ہم اللہ کی طرف سے تحفہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم کلین ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، پروردگارا اس میں مقدر کی ہوئی مشکلات پہ مجھے صبر عطا فرما. لفظ کیا ہے؟ اے اللہ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ کائنات الاقدار، تیری تقدیر سے جو میری طرف میری تقدیر میں تیری قضاء و قدر سے جو مصیبتیں لکھی ہوئی ہے اس پہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے. جب تک میں گنہگار ہوں میں اللہ سے دور ہوں، کیونکہ میرے گناہ میرے اور خدا کے ریلیشن میں ایک پردہ ہے. لیکن جیسے ہی میں گناہوں سے پاک ہوتی جا رہی ہوں، جیسے ہی میں گناہ کے دائرے سے باہر آتی جا رہی ہوں، اب یہاں پہ مرحلہ یہ ہوگا کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گی. جب میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گی تو میں اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی بھی ہو جاؤں گی. تو میں اللہ سے صرف رضا نہیں مانگ رہی ہوں، میں صبر مانگ رہی ہوں، کیونکہ منزل رضا تک پہنچنا ہے. تو صبر مانگ رہی، اللہ تو نے جو اقدار میں، جو میری تقدیر میں تیری قضاء و قدر کی طرف سے جو بھی پرابلمز لکھی ہے اس پہ مجھے صابر بنا. مشکل ہے، پریکٹیکلی یہ چیز بڑی مشکل ہے. خدا نہ کرے، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کی گودیوں کو اولاد نرینہ سے آباد کرے. واسطہ جناب سیدہ کی بری گود کا. ان قریب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہے. مولا حسن کے طفیل اللہ ہماری بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر خدا نہ کرے کسی کا مس کیریج ہو جاتا ہے، 5 مہینہ بچہ شکم مادر میرا ابورٹ ہو گیا، 8 مہینہ بچہ ماں کی شکم میرا نہ بچ سکا، یا ولادت ہو جاتی ہے مکمل 9 منتھس کمپلیٹ ہو گئے، ولادت بھی ہو گئی، ماں اس پورے پین سے بھی گزر گئی، اس درد کو بھی برداشت کیا، اور خدا نخواستہ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا ہے. تو یہاں پہ انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ یا تو نہ دیتا یا زندہ دیتا. یہ اتنے 5 مہینے 9 مہینے ہم کو ایک امید دلائی، ایک خوشی دلائی، اور پھر اس بچے کو ہم سے لے لیا. جب اس کی زندگی لکھی نہیں تھی تو نے دیا کیوں؟ اس طرح کی چیزیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کے جوان کی موت آ جائے، یا کوئی اس طرح کے حالات ہماری زندگی میں ہو کہ ہم شکایت کرتے. جہاں گناہ بڑھ جاتا ہے وہاں شکایتیں بھی بڑھ جاتی. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگے کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. یعنی یہ تو صرف سمجھانے کے لیے لفظ ہے، ورنہ خدا کا کرم، خدا کی محبت، خدا کا احسان لفظوں میں بتایا نہیں جاتا. مجھے توکل ہے، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے کبھی تکلیف نہیں دے گا. مجھے یقین ہے میں جس خدا کو پکارتی ہوں، اور دن میں بار بار پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم دن میں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. جس کو ہم نے رحمان اور رحیم اور کریم مانا وہ ہم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی اگر میری لائف میں پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درد اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری، یہ پرابلم اللہ کی طرف سے، اور اس میں میرے لیے کچھ بہتری لکھی ہے، اس میں میرے لیے کوئی فائدہ لکھا ہے. میں اسے درک نہیں کر پا رہی ہوں. میں آج اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں. بٹ ان ریالٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مصیبت، دس مصیبت از آلسو بلیسنگ ان ڈسگائز. تو کیونکہ مجھے اس کے پیچھے کا ریزننگ نہیں پتا ہے تو میں شکایت کرتی ہوں، اللہ یہ بچہ سٹل برتھ کیوں ہو گیا، یا یہ 8 مہینے میں 6 مہینے میں بچہ انتقال کیوں کر گیا، کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ خدا نے اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک رکھا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع خیر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، ایک ریزن ہے کہ خداوند عالم. سو ایوری تھنگ وچ کمز آور وے، اس کے پیچھے ایک ریزن ضرور بضرور ہے. کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، شکایت کرتی ہوں، تو اللہ سے کیا مانگے؟ خدایا وَصَبِّرْنِي، مجھے اس تقدیر پہ صبر کرنے والوں میں شمار کر. پھر اس کے بعد ہم نے اللہ سے تیسری چیز جو آج مانگی،
ووفقنی فیہ للتقیٰ وصحبت الابرار، مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا کر۔ آج اپنی مدد کے ساتھ مجھے پرہیزگار، متقی، تجھ سے ڈرنے والے، دو طرح کی ہم نے کمپینین مانگی، ایک متقی جو خدا سے ڈرتا ہے اور جو ابرار ہے، مجھے ایسے لوگوں کی سنگت دے۔ کوئی بھی انسان چاہے گا کہ میں گڈ کمپینینز کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ظاہراً بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، اگر دوست اچھے ہیں تو نام اچھا ہوگا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ارے اس کی تو سنگت ہی بری ہے۔ پتہ ہے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چاہے انسان خود کتنا اچھا ہو، بٹ ہی از آلویز ججڈ بیکاز آف ہز فرینڈس۔ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سنگت بری ہے تو ہم کہیں گے یار دوست ایسے تو خود بھی ایسا ہوگا۔ لیکن اگر سنگت اچھی ہے، عالموں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اول وقت نماز پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں اس کے فرینڈز اچھے ہیں تو یہ بندہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ اور یہ دعا ہم نے اللہ سے مانگی ہے۔ کیوں یہ اتنی بڑی بات ہے جو اللہ سے مانگنی پڑے؟ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی برائی کی طرف جانا اچھا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا رول ماڈل کسے بناتے ہیں؟ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے میں کسی ٹی وی سٹار کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی سیلیبریٹی کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہوں جو ظاہراً خدا کا نافرمان ہے، ظاہراً کیا جس کا ہر ایک کام اللہ کی نافرمانی ہے، اور ہم کہتے او ہی سو کول، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا کامیاب ہے۔ اور برائی ہمیں اپنی طرف جلدی اٹریکٹ کرتی ہے۔ نیک انسان ہوگا، متقی انسان ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اچھی اچھی نیک باتیں کرنے والا ہے، تو کبھی کبھی سب کانشیسلی ہم اس سے دور ہو جاتے۔ کیوں دور ہو جاتے؟ ہم کیا کہیں گے، یہ ہمیشہ بس دین کی باتیں کرتا ہے، یہ ہمیشہ بس اسلام کی باتیں کرتا ہے، ابھی کوئی ٹاپک نہیں نکلے گا حدیث سنا دے گا، ذرا سی کوئی بات نہیں ہوگی اور پتہ نہیں ہم کو ایک پوری مجلس سنا دے گا۔ ہم ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیتے جو برے ہوتے، گیمنگز کی بات کر رہے، فضول ٹائم ویسٹ کی بات کر رہے، سیریلز کی بات کر رہے، ہم ان سے اٹریکٹ ہو جاتے۔ تو آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا، خدایا مجھے ابرار کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے۔ متقی اور ابرار دو لوگ ہو، ایک جو تجھ سے ڈرنے والا ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اور دوسرا ایسا انسان کہ جو گڈ ڈیڈز۔ ہم نے دیکھا ابرار اللہ کا نام ہے، البرو، برو سورس آف آل گڈنس، جہاں سے ساری خوبی آتی ہے، جہاں سے ساری نیکی آتی ہے۔ جو نیک کام کرتے وہ ابرار ہوتے۔ جیسے چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، ابرار نہیں بن سکتے۔ کب تک ابرار نہیں بن سکتے؟ جب تک تم اس چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کرو جو تمہاری سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہم نے اللہ سے کیا مانگا، خدایا مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا کر۔ اور کس طرح سے ہم نے اللہ سے مانگا، اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی اب یہ دعا مکمل ہو رہی ہے، ہم نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، اور وہ 3 چیزیں مانگنے کے بعد ہم اس دعا کو کلوزر کی طرف کیسے لے کے جا رہے، کتنے خوبصورت جملوں کے ساتھ، بِعَوْنِکَ یا قُرَّۃَ عَیْنِ الْمَسَاکِین۔ بِعَوْنِکَ، عون یعنی مددگار، تو مددگار ہے، یو آر دا بیسٹ آف دا ہیلپرز۔ خدایا تو مدد کر، میرے لیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنا آسان نہیں ہے، میرے لیے مصیبتوں پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، تو میری مدد کر، یو بیکم مائی ہیلپر، تو میرا اون بن جا۔ بعونک یا قرۃ عین المساکین، مساکین یعنی مسکین، ہم اپنے آپ کو مسکینوں کی طرح اللہ کے سامنے پیش کریں۔ خدایا غریبوں کا کوئی نہیں ہے، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، تو بن جا، تو ہے۔ خدایا میں مسکین ہوں، اچھا غریبوں کی مدد تو ہو جاتی، یعنی ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی کسی طرح سے ہیلپ کر دے، فائنینشلی ہیلپ کر دے، کسی طرح سے سفارش کر دے، جاب لگا دے، غریبوں کے مددگار تو مل جاتے ہیں، مگر غریب کے دل کا سکون کوئی ہو جائے، غریب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی ہو جائے، جیسے مولا کائنات تھے
کوفے کے مسکین یتیم مولا علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہوتے تھے، یا امام حسن مجتبی مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے تھے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پہ لوگ آتے تھے، مسکرا کے آتے تھے، عزت سے آتے تھے، سکون سے آتے تھے. یا قرۃ عین المساکین. تو جب امام ایسے ہے کہ جو آنکھوں کی اور دلوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو جو امام حسن کا رب ہے، جو مولا علی کا رب ہے، وہ رب العالمین کتنا زیادہ مہربان ہوگا کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں آئے. آج ماہ رمضان 13ویں تاریخ 13واں روزہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا قرۃ عین المساکین، تو دلوں کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے کہ پروردگارا مجھ غریب کا کوئی نہیں ہے مگر تو ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.